چینل رائٹر میرانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ کرائم اسٹوری جسٹس، اس کی ویڈیو نمبر یہ 3 ہے اور یہ اسکرپٹ ہے، اس کا سین نمبر بھی اتفاق سے 3 ہے۔ وقت رات کا ہے، مقام کسی پارک یا ریسٹورنٹ کے باہر کا سین ہے۔ اس میں جو کردار ہے وہ زارا، علی، فیصل، ماریہ، یہ 4 کردار ہیں۔ اسکرین پلے میں لکھا ہے کسی پارک یا ریسٹورنٹ یا کسی بھی پبلک پلیس کے باہر سڑک کے کنارے علی اپنی بائک پر آ رہا ہے، زارا اس کے پیچھے بیٹھی ہے، دونوں اس جگہ آ کر رکتے ہیں۔ علی بائک کو سائیڈ اسٹینڈ پر لگا کر زارا سے بات کرتا ہے۔ علی کہتا ہے، زارا تم کار کیوں نہیں لے لیتی؟ زارا مسکرا کر، جتنی مجھے سیلری ملتی ہے نا، اس میں کار افورڈ نہیں کر سکتی۔ علی، اوہ رائٹ، ظاہر ہے فیملی ہے، خرچے تو بہت ہیں۔ ذرا ہم SIP والے بھی انسان ہیں، ہمارے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں یہ معاشی مسئلہ بھی ہے۔ علی، تم تو کافی سینئر ہو، تم چیف سے بات کر کے آفس کی طرف سے کار کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی؟ ذرا کچھ افسردہ سے لہجے میں کہتی ہے، بات کی تھی۔ علی، اچھا تو چیف نے کیا کہا؟ ذرا چیف نے وہی بجٹ کا بہانہ بنا دیا اور پھر پھینکی ہنسی کے ساتھ کہتی ہے، ہمیں بھی عام انسانوں کی طرح بہانوں اور مستقبل کے سہانے خوابوں کا دلاسا ہی ملتا ہے۔ علی، اوہ ذرا پلیز ڈسہارڈ مت ہو۔ ذرا مسکرا کر، نہیں علی، میں ڈسہارڈ نہیں ہوں، بلکہ میں اپنی جاب سے بہت خوش ہوں، یہ میرا شوق ہے، مجھے اس جاب میں کافی مزہ آتا ہے۔ علی مسکرا کر، مجھے بھی، میری تو کوئی فیملی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، مگر اس جاب کی وجہ سے مجھے اس تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ اتنے میں کہیں سے ماریہ اور فیصل آتے ہیں۔ زارا اور علی کے پاس سے گزر کر فیصل اپنی بائک کے پاس آتا ہے، انہیں دونوں کے گزرتے ہیں۔ زارا اور علی چونک کر ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔ فیصل اپنی بائک اسٹارٹ کرتا ہے اور ماریہ اس کے پیچھے بیٹھتی ہے، دونوں وہاں سے بڑے مزے سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جانے لگتے ہیں۔ زارا اور علی کی نگاہیں ان کا جاتے ہوئے تعقب کر رہی ہے، اور تھوڑا سا سسپینس میں دنیا چلے گا۔ اچھا جی، تو اب زارا کہتی ہے، بیوٹیفل اینڈ لولی کپل۔ علی، ہو سکتا ہے یہ دونوں لورز نہ ہو، بھائی بہن ہو۔ زارا، کپل تو ماں بیٹے کا بھی کہلاتا ہے۔ علی، او سوری، یو آر رائٹ۔ زارا، یہ دونوں جو کوئی بھی ہوں، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ علی، خوش تو ہم دونوں بھی ہیں، ایک دوسرے سے ہیں۔ زارا گھور کر علی کو دیکھتی تو علی بوکھلا کر کہتا ہے، علی کہتا ہے، وہ میرا مطلب ہے کہ ایز اے کلیگ، کو ورکر۔ زارا علی کی مسکرا کر کہتی ہے، ذرا کہ چلو مجھے گھر چھوڑ دو، تمہاری فیملی نہیں ہے مگر میری تو ہے نا۔ علی ٹھنڈی سانس لے کر، اوکے کم آن۔ علی بائک اسٹارٹ کرتا ہے، زارا اس کے پیچھے بیٹھتی ہے، وہ دونوں وہاں سے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میوزک چلے گا اور یہ ہمارا سین یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، سین نمبر یہ 4 ہے۔ وقت دن کا ہے، مقام ہے جج تجمل خان کا بنگلہ۔ یہ جج صاحب ہے تجمل خان، کردار تجمل خان اور ان کی وائف ہے خورشید بیگم۔ اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ تجمل خان کے بنگلے کا بیرونی منظر، پھر بیڈ روم کا منظر۔ تجمل خان کورٹ جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، خورشید بیگم اپنے شوہر کو کوٹ پہنا رہی ہے۔ تجمل کہتا ہے، ہائی کورٹ میں کیسز کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ خورشید بیگم کہتی ہے، لوگوں میں عدم برداشت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، پھر شہر کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تجمل کہتا ہے، ہاں
اسی وجہ سے لوگ شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہی سبب مقدمات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ خورشید کہتا ہے اگر علاقائی پنچایت کے طریقہ کار کو تقویت دی جائے تو کورٹ پر دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ تجمل خورشید کہتا ہے خورشید بیگم یہاں کوئی دیانتداری سے کام کرنے کو تیار ہی نہیں، لوگ مجبور ہو کر کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ خورشید بیگم کہتی ہے آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو تجمل کہتا ہے یہ ہمارے صاحبزادے فیصل صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ صبح سوئے ہوتے ہیں اور راتوں کو دیر سے آتے ہیں، یہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اس بات سے چلا کہ جو فیصل ہے وہ ان کا بیٹا ہے۔ اب آپ کہانی سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ خورشید کا بھی بچہ ہے، اس کے کوئی زیادہ دوست نہیں ہے، بس وہ ایک ماریا ہے۔ تجمل سوچ کر ماریا وہ جہانگیر راؤ کی بیٹی ہے نا؟ خورشید کہتا ہاں، جہانگیر راؤ ایک بڑے بزنس مین ہے، کافی اچھی فیملی ہے۔ تجمل اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ماریا پسند ہے؟ خورشید بیگم مسکرا کر کہتی ہے ہاں۔ تجمل کہتا صرف ہاں؟ خورشید بیگم کہتی ہے بہت زیادہ پسند ہے۔ تجمل کہتا اچھا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے کان خبر بھی نہیں۔ خورشید بیگم کہتی ہے آپ کہیں تو میں ماریا کو آج ڈنر پر انوائٹ کر لوں، آپ بھی اس سے مل لیجیے۔ تجمل کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر فیصل کی شادی ہو جائے گی تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو جائے گا۔ خورشید بیگم مسکرا کر تجمل کو اور تجمل خورشید بیگم کو دیکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ سین کے مطابق میوزک چلے گا اور یہ سین کٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سین نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔